تو یہ بہرحال مہینہ ہمیں یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ بہرحال ہم قرآن سنیں، قرآن پڑھیں۔ عزیزان محترم، اصل مقصد ثواب کمانا نہیں ہے، اصل مقصد انسان بننا ہے۔ آیت اللہ حسین تہرانی کے پاس طالب علم شاگرد آیا کہ کہا مجھے اس مہینے میں کوئی نصیحت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ انسان بن جاؤ۔ یعنی اب ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ شاید کچھ وظیفہ مل جائے گا، نہیں، انسان بن جاؤ۔ وہ انسان بننا آسان نہیں ہے، انسان بننا ہی سب سے مشکل کام، اور اسی انسان بننے کے لیے تو پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کہ جائیں اور وہ انسانیت کی تعلیم دیں۔ مگر خدا انسان سے محبت کرتا ہے جانے محبت۔ ہم بعض اوقات اپنی دنیا کے اندر چیزوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی کبھی خدا کی بارگاہ میں انسان شکوہ بھی کر بیٹھتا ہے کہ یہ پروردگار یہ کیوں نہیں دیا، ایسا کیوں ہو گیا، جبکہ خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ خدا قرآن کی آیات ہیں بہرحال عرفا اس آیت کو کہ وہ بہرحال آیت تو لانی ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمل نہیں کیا تو میں بہت جلد ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو یحبوہم کیا کریں گے، یعنی جو جس سے خدا بھی محبت کرے گا ویحبونہ، اور خدا بھی ان سے محبت کرے گا اور وہ بھی خدا سے محبت کریں گے۔ عرفا اس حصے کو الگ سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے کہ اس سے محبت کی جائے، یعنی وہ بھی محبت کرے، یعنی دونوں طرف ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے، یعنی وہ بھی محبت کر رہا ہے تب تم بھی محبت اس سے کر رہے ہو، یہ تم اس سے محبت کر رہے ہو تو وہ بھی تم سے محبت کر رہا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر وہ محبت نہ کرے اور ہم اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے، یعنی ہر کسی کے بس کا کام نہیں، ایسے آسان نہیں ہے کہ انسان اپنے خالق سے محبت کرے۔ شخص آیا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ اپنے قلب سے پوچھو۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے تو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خوب ہمارے دل میں خدا سے محبت کتنی ہے، ہم خدا سے محبت کتنی کرتے ہیں، اور اصل محبت ہے ہی صرف خدا کے لیے، باقی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اصل محبت نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے خوب انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے، انسان بہرحال اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، خوب یہ ساری محبتیں اس لیے ہیں کیونکہ اصل محبت خدا کی طرف سے ہے، اور اگر یہ محبت ایسی چیز کے جو خدا سے دور کر دے تو کوئی بھی چیز وہ محبت اصلی محبت نہیں ہے، وہ پھر دنیا پرستی ہے۔ لیکن اگر آپ اولاد سے، اپنے چیزوں سے، اپنے اطراف سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو آپ کے لیے خلق کیا ہے، نعمت ہے، تو یہ محبت بھی آپ کی خدا ہی کی طرف جاتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی جو پہلی دعا ہے جس میں امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام جو ہے جب خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حمد و ثنا اس کی کہ جو سب سے اول ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسا آخر کہ جس کے بعد کوئی بھی آخر نہیں، یعنی ساری حمد و ثنا تیرے لیے پروردگار، ساری حمد، ساری تعریفیں، سب کچھ تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی کی بھی کوئی تعریف نہیں ہے، کسی کی بھی جو ہم ڈیفینیشن دیتے ہیں وہ حقیقی ڈیفینیشن نہیں ہے، حقیقی تعریف جو صرف اور صرف خداوند متعال کی ہے۔ اب وہ خدا کہ جو انسان سے محبت کرتا ہے، کیا وہ اس کو تکلیف دے گا؟ کیا اس کو چاہے گا کہ وہ مشکل میں رہے؟ یہ خود ہم نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے عزیزان محترم، جبکہ خدا نے ہمیں خلق ایسا کیا ہے، بنایا ایسا ہے کہ ہم اس کی محبت کی طرف بڑھیں۔ آپ خود دیکھیں کہ جو ماں ہوتی ہے، ماں کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے بغل سے لیے اپنے اندر اٹھائے پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، تو کہا حضرت موسیٰ نے پروردگار وہ جو تیری رحمت ہے اس ماں کے دل میں اپنی اولاد کی، اس کو چھین لے۔ اس کو چھین لیا خدا نے، اس کو ختم کر دیا۔ ماں نے بچے کو پھینکا اور چلی گئی۔ حضرت
موسیٰ نے کہا پروردگار اس کے اندر اس محبت اس رحمت کو واپس بھیج دے. جیسی واپس بھیجا ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے بچے کو اٹھایا. وہ کہ یہ اصلی جو رحمت ماں کے اندر بھی ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ خدا کی وجہ سے. اگر خدا اس رحمت کو اس محبت کو ماں کے اندر قرار نہ دے تو ماں اپنے بچے کو تو اپنے حمل میں بھی نہ رکھے 9 مہینے تک. وہ کس طرح اس کو پالتی ہے, کس طرح. یہ ساری رحمتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب محبتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ خدا کی وجہ سے. اگر یہ خدا ہمارے اندر سے اس محبت کو ختم کر دے تو ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کریں. یہ جو بہرحال ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, چاہے بہرحال انسان کسی نہ کسی نسبت سے جڑا ہوا ہے, مذہب سے جڑا ہوا ہے, عقیدے سے جڑا ہوا ہے, زبان سے جڑا ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کر انسانیت سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل مذہب انسانیت ہے, یعنی انسان ہونا ہے. مثلا آپ نماز پڑھیں, روزے رکھیں, سارے کام کریں, مگر آپ کے کردار میں انسانیت نہ پائی جائے. آپ اپنے کام میں جہاں پہ بزنس کرتے ہو یا کاروبار کرتے ہو وہاں آپ جھوٹ بولتے ہو, دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو. آپ باہر بہت اچھے ہیں مگر آپ گھر میں جائیں اور آپ کا گھر میں کردار اچھا نہ ہو تو آپ کی عبادت آپ کو انسان نہیں بنا رہی. آپ کی عبادت ہو سکتا ہے آپ کے ماتھے پہ نشان لے آئے, مگر یہ نشان دل پر داغ بھی بن سکتا ہے اگر آپ کا کردار اچھا نہ ہو. بہت بڑے صحابی ہیں اور اتنے اچھے صحابی ہیں کہ رسول خدا خود جنازہ اٹھا رہے ہیں, اور کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. بعد میں اصحاب نے پوچھا رسول خدا سے کہ آپ کیا کر رہے تھے, کبھی ادھر سے جنازہ اٹھاتے تھے, تو کہا جہاں جہاں ملائکہ جنازہ اٹھاتے تھے میں وہیں سے اٹھاتا تھا. یعنی اتنا ویسا جنازہ, اور رسول خدا خود دفنا رہے ہیں. ان صحابی کی والدہ نے کہا کہ کتنا خوش قسمت ہے میرا بیٹا. رسول خدا نے کیا فرمایا, جلدی مت کرو, میں قبر میں عذاب دے رہا. اللہ اکبر. ملائکہ جنازے میں ہیں, رسول خدا دفنا رہے ہیں اور قبر میں عذاب. کہاں یہ شخص اپنے گھر میں بد کلام تھا. انسان باہر بہت اچھا ہے, باہر بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, انشاءاللہ کہ گھر میں بھی اچھی ہوں گے, لیکن ابھی باہر مولانا کا ہاتھ چوم رہے ہیں, گھر میں ماں باپ بات ہی نہیں سن رہے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ آپ بھی بہت اچھے ہیں, میں بھی بہت اچھا ہوں. میں آپ کو تو برا نہیں کہہ سکتا, اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں کم از کم میں بہت اچھا ہوں ماشاءاللہ, الحمدللہ, جزاک اللہ, التما سے دعا. گھر میں کیسا ہوں یہ تو گھر والی جانتی ہے گھر میں انسان کیسا ہوتا ہے. وہ جانے محترم خوب کردار اپنی تنہائی اور خلوت میں پتہ چلتا ہے. معاشرے میں تو ہم ایک دوسرے سے پیئر پریشر ہی اندر ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا, کوئی سن لے گا, لیکن تنہائی میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اصل کردار, اصل کریکٹر تنہائی میں انسان کے نکلتا ہے کہ وہ کیسا ہے. اسی لیے یہ جو خدا نے محبت کو قرار دیا ہے, اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں محبت ہی کے لیے خلق کیا ہے, یعنی خدا نے ہمیں خلق ہی ایسے کیا ہے کہ ہم اس کی محبت کی طرف جائیں. اور جب انسان محبت کی طرف بڑھتا ہے تو آپ یقین کریں محبت جو ہے وہ انسان کو کھینچتی ہے, انسان کو محبت کام کرنے کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے. اگر انسان کو محبت نہیں ہو, انسان بہت سارے کام دیکھے محبت میں کرتے ہیں. جوانوں کو زیادہ پتا ہوتا ہے محبت میں کلر بھی ویسے پہننا ہے, شرٹ بھی ویسے پہننا ہے. خود بہرحال جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اگر کسی سے محبت گھر والوں سے تو کرتے ہی ہیں, تو والدین سے بھی محبت کرتا ہے انسان. محبت کی خاطر انسان بہت سارے کام کرتا ہے. اور جسے خدا سے محبت ہو تو وہ خدا کی محبت کی خاطر عبادت کرتا ہے. اسی لیے تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا, میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا, میں تیری عبادت اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے, تو پرستش کے لائق ہے, میں کیوں تیری عبادت کروں. یہ موٹیویشن تب ہوتی جب انسان اس محبت کی طرف بڑھتا ہے, اس عشق کی طرف بڑھتا ہے. وہ لیلا مجنوں اور اس طرح کی جتنے بھی کریکٹر باز جو ہے وہ بہرحال عرفا نے کتابوں کے اندر سمجھانے کے لیے جو بنائے. آپ دیکھیں کہ جب مجنوں جو ہے وہ ایک شہر میں جاتا ہے اور لیلا کا پتہ پوچھتا ہے, ایڈریس پوچھتا ہے, تو اس سے کہتے ہیں تم کون ہو,
وہاں میں مجنوں ہوں. ہاں تم مجنوں ہو, تمہیں ایڈریس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں خوشبو آنی چاہیے کہ لیلا کہاں رہتی ہے. پھر وہ جب اس کے دروازے پہ جاتا ہے تو دروازہ نوک کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ہوں. پھر آواز آتی ہے ابھی تک میں ہی ہو, یعنی ابھی تک تمہاری میں نہیں نکلی ہے. پھر بہت دنوں کے بعد پھر واپس آتا ہے, پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کہتے کون؟ کہا تم. اصل محبت میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. یعنی اگر میں باقی ہے پھر محبت نہیں ہے. میں ایسا کرتا ہوں, میں ویسا کرتا ہوں, میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں, میں کمیونٹی کے لیے یہ کرتا ہوں, یہ تو میں پھنسا ہوا ہے. یہ میں سے باہر نہیں آیا ابھی. یہ جب تک میں سے باہر نہیں آئے گا یہ خدا کے لیے نہیں ہے. اور ادھر آپ دیکھیں اللہ اکبر, جب اولیاء خدا خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کو اٹھاتا ہے, استاد فاطمی نیا رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بہت پرانی بات کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت مشکل میں تھا, بڑی پریشانی میں تھا, سب کچھ کر لیا, اس کی مشکل حل نہیں ہوتی تھی, تنگ آ گیا, شہر سے باہر نکل گیا. کہیں خرابے میں, کہیں ایسی اجڑی ہوئی جگہ پر دیکھا ایک ٹوٹی پوٹی سی جگہ, دیکھا مسجد ہے, کہا چلو جو بھی ہے. مسجد میں گیا اور صحیفے سجادیہ کی دعا, 7ویں دعا جو ہے کہتا وہ اس نے پڑھنا شروع کی, کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو وہ ہے جو سارے عقدوں کو, ساری گتھیوں کو, جو بھی مشکل میں ہے تو سب کو حل کرنے والا ہے. امام کا قول ہے جان محترم, خالہ معصوم ہے, لب سے جب کھلتا ہے تو بالکل حقیقت ویسی ہے کہ جیسے کلام ربانی ہے. اور ظاہر ہے جب اس پر انسان عمل کرے تو کیا, کہا میں اسی گڑ گڑاہٹ میں یہ دعا پڑھا تھا تو ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میری کوئی بھی مشکل نہیں ہے, مشکل میری حل ہو گئی. کہ جب انسان اس کی بارگاہ میں جاتا ہے, اس کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ آئے اپنی ماں کے پاس, اپنی مشکل لے کر آئے, اپنی حاجت لے کر آئے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے ضرورت ہے, اور وہ آ کے اپنی ماں سے یہ حاجت کہنے لگے, اور ماں اس سے کیا کہے, بیٹا کتنے پیارے لگ رہے ہو, تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں, تمہاری آنکھیں کتنی بادام کی طرح ہیں. اور بچہ بھول جائے اور مشکل کو بجائے اپنی ماں سے کہ اماں مجھے بادام چاہیے. یعنی کیا, یعنی غائب ہو گیا خود, یعنی حاجت بھول گیا. مشہور واقعہ ہے, آپ سب کو بھی خدا توفیق دے, مشہد مقدس امام رضا کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو لوگ جا چکے ہیں بہرحال جائیں, اللہ تعالیٰ بار بار بلائے. مشہد مقدس میں ایک مسجد ہے مولا کے حرم میں, مسجد ہے گوہر شاد. گوہر شاد جو مسجد ہے, جو بہت بڑا سا گنبد ہے, بلو کلر کا اور اوپن ہے, اور ایک بڑی کیفیت ہے. جان محترم کئی سالوں ہو گئے مجھے بندے حقیر کو بھی وہاں جاتے ہوئے, مولانا صاحب نے بھی بڑا عرصہ مشہد مقدس میں گزارا ہے. مشہد اس مسجد کی ایک الگ کیفیت ہے. اس مسجد میں آج تک بھی جو نماز صبح ادا کی جاتی ہے اس کی معنویت دن بدن اضافہ ہو رہی ہے. وہ مسجد جو ہے وہ کیسے بنی کہ وہ زمانے میں جو بہرحال سلطان تھا اس کی زوجہ کا نام گوہر شاد تھا, اس نے جو بہرحال اس بڑے حلال طریقے اور بہرحال شرائط اور رکھ کر ہوئے اس مسجد کی تعمیر کروائی. اور مسجد کی تعمیر میں اس کی شرط تھی کہ جو بھی مزدور کام کرے گا وہ نماز ادا کرے, باوضو ہو, اس طرح کی چیزیں. تو ایک دن وہ مسجد کو دیکھنے آئی تو ہوا چلی اور اس کا نقاب کہتے ہیں ہٹ گیا. تو ایک مزدور جو کام کر رہا تھا, جوان تھا, اس کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کے اس ایک ہی نگاہ میں فرسٹ سائٹ لو جو ہوتا ہے وہ گرفتار ہو گیا. اور وہ بہرحال غریب تھا, مزدور تھا, وہ کہاں سلطان کی زوجہ, اب بیمار پڑ گیا. ماں بیچاری غریب سی تھی, شادی سی تھی, وہ اٹھی اور اس نے کہا کہ میں جاتی ہوں. اس نے کہاں جاتی ہوں؟ کہا میں اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتی ہوں. اور خوب غریب فقیر شادی سی تھی, اسے پتہ ہی نہیں تھا آئیڈیا. جب وہ گئی تو انہوں نے پوچھا کیوں آئی, اس نے بھی جانے دیا لوگوں نے. جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا, اس نے جب دیکھا کہ سادے سے, اس نے بولا ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لوں گی, طلاق بھی لے لوں گی, شادی بھی کر لوں گی, شرط یہ ہے کہ یہ جو مسجد بن رہی ہے
40 دن تک اس کے محراب میں نماز پڑھے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خوب یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا، 40 دن تک نماز پڑھنا، مسجد بن رہی تھی۔ عزیزان محترم، اس نے ایک بندہ اس کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھتا رہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ نماز 5 دن، 10 دن، 20 دن، 30 دن، 40واں دن جب ہونے لگا تو وہ پیغام لے کر آیا اس کا کہ تمہیں 40 دن سے دیکھ رہے ہیں، اب تم جو چاہتے تھے وہ ہو سکتا ہے۔ کہا کیا ہو سکتا ہے؟ کہا وہی جو تم جس محبت میں گرفتار ہو۔ ہاں نہیں، میں تو کسی اور کی محبت میں گرفتار ہوں، میں تو خدا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وجہ یعنی اپنی حاجت لینے آیا اور اپنے آپ کو بھول گیا اور خدا کی طرف ضم ہو گیا۔ اب اصل محبت یہی ہے، اصل عمل یہی ہے۔ انسان عبادت کرتا رہے، دن بہ دن روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مگر اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، چینجز ہی نہیں آ رہی، اس کا مطلب گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں انسان پرابلم میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان جو ہے وہ ڈیلی اس کی بارگاہ میں جائے اور اپ گریڈ نہ ہو۔ اور وہ کتنی خوبصورت حدیث ہے جان محترم کہ جب کوئی خدا سے محبت کرتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے خدا محبت کر لے تو خدا جو ہے وہ ملائکہ اور ہر سماوات اور سکان، ہر کائنات کے ذرے ذرے کو بتا دیتا ہے کہ یہ خدا کا محبوب ہے۔ اور جس کے لیے پوری کائنات کی ہر چیز کو پتا ہو کہ یہ کائنات کا محبوب ہے، یہ خدا کا محبوب ہے، پتھر بھی جانتے ہوں، پہاڑ بھی جانتے ہوں، تو کیا اس کی دعا آسمانوں سے واپس آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو ہاتھ اٹھائے گا، اس کی دعا پوری ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، مگر اس کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے۔ امیر المومنین سے بڑا مضبوط تو کوئی ہستی نہیں ہے، امیر المومنین سے عبادت گزار اور عبد صالح اور انسان کامل کوئی بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی مولا کائنات آپ دیکھیں خدا کی بارگاہ میں کس طرح گریا کرتے ہیں، کس طرح گڑ گڑاتے ہیں۔ مناجات امیر المومنین آپ پڑھتے ہیں، دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، مناجات شعبانیہ بھی یہ جو ہے وہ مولا کائنات پڑھتے تھے۔ خوب آپ دیکھیں کہ جتنا آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا وہ خدا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے۔